ہاں جی جی آواز جی جناب وہ کٹ گیا تھا ذرا. اچھا آپ کٹ گیا تھا نا ٹھیک ہے. اچھا ہاں تو یہ مسائل تو خیر ادھر آ گیا. اچھا ایک اور مسئلہ بھی ابن تیمیہ کی غلاظت کا توبہ نعوذ باللہ من ذالک. وہ کہتا ہے فتاوی مجموعہ کے اندر جناب لکھا ہے 10ویں جلد کے 10 نمبر جلد ہے اور جناب صفحہ نمبر اس کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ من ذالک شیطان آ کر کہہ لیتا ہے کہ میں محمد ہوں. خواب میں ہاں بیداری میں یا خواب میں وہ کہہ سکتا ہے کہ میں محمد. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ شیطان رسول اکرم صلی اللہ محمد ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اس کی اچھا یہ جو مسئلہ ہے نا جی شیطان دعویٰ نہیں کر سکتا اس کی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ وہی ہے ان شیطان لا یتمثل بصورت. وہ تو تمثل ہو لیکن آپ کی صورت نہیں اختیار کر سکتا جب جھوٹ نہیں بول سکتا. نہیں حضرت بات یہ ہے کہ یہ وقال انا المسیح انا موسیٰ انا محمد یہ باتیں جو ہیں وہ شیطان ہم اگر یہ بات اگر وہ کر سکتا ہے نعوذ باللہ من ذالک تو پھر شریعت سے اعتماد اٹھ جائے گا. نہیں خواب میں نہیں سنیں بات سنیں کیا باتیں کر رہے ہیں. اگر یہی بات ہے تو پھر تو ہم یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا خواب میں. حضرت یہ کیا ہے بظاہر میں نہ ہمارا بیداری میں نہیں کر سکتا تو خواب میں تو بطری کیا نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں تو حدیث صاحب خواب کے متعلق آ گئی ہے. مسئلہ بیداری کا تو اگر بیداری کے متعلق کہتے ہیں تو شریعت سے اعتماد اٹھ جائے گا کیونکہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر فلاں صحابی کے سامنے شیطان ہی آیا تھا. ہاں نہیں وہ تو بیداری والی بات ہوتی ہے. ہاں بس یہ کہیں کہ اس نے بہت بڑی خط ماری ہے اور سمجھ نہیں رہے آپ یہ گمراہی نفی کر رہے ہیں خواب کی نفی کر رہے ہیں. خواب کی ہاں جی وہ خواب کی نفی کر رہے ہوں گے کہ خواب میں جو ہے نا وہ سکتا ہوگا. یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی میرے سامنے نفی کی بات نہیں کر رہا وہ تو اس بات کر رہا ہے. وہ کہتا ہے انا محمد انا المسیح یہ چیزیں آ کر کہہ دیتا ہے شیطان. ایک آدمی نے میرے سامنے خواب بیان کیا نا اس کا نام ہے کفایت شاہ بخاری. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے خواب میں بتایا ہے کہ تبلیغی جماعت والے بالکل صحیح ان کو مضبوطی سے پکڑو. ایک دوسرا آدمی تھا عبد القدس ہاشمی. انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بتایا کہ تبلیغی جماعت والے صحیح نہیں ہیں ان سے بچ کرو. مختلف لوگ مختلف خواب کے دعوے کرتے. تو اب یہ ہاں جی اس میں کیا ہوگا؟ نہیں اس میں یہ ہے غلط بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا جھوٹ ایک تو جھوٹ آج کل بہت چل رہا ہے. جو ایسے باتیں لوگ کرتے ہیں یہ تو عام جھوٹ چل رہے ہیں. یہ سابی پگڑی والے جھوٹ کیا خواب بیان کر کے کبھی ٹی وی جائز کر دیتے ہیں کبھی آرام کر دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں جناب رسول اکرم نے یہ کہا یہ سب جھوٹ کی کہانی ہے. آپ کو معلوم ہے حدیث پاک میں آتا ہے یفشل کذب قرب قیامت کے وقت جھوٹ پھیل جائے گا. یہ جھوٹ پھیلا ہوا ہے ان باتوں میں. آپ دلائل کی طرف جائیں. یہ بات اس پر آپ تحقیق کریں. ابھی میرے پاس مہمان ہے نا انہیں کچھ میں وقت دوں گا ٹھیک ہے نا. تو یہ اس پر آپ یہ جو خواب والی بات ہے نا نہیں آپ اس کو تو چھوڑ دیں. بہرحال جو میں نے باقی عقیدے اور یہ متعلق باتیں کی ہے نا تو وہ سوائے ماننے کے ان کو چارہ اب نہیں ہے. اور وہ بات صحیح ہوگی جو آپ ابو منصور ماتریدی کی بات بتائیں گے. وہ امام ابو منصور ماتریدی رضی اللہ عنہ کی بات نہیں میں بتا رہا. میں تو ایک حقیقت کو سامنے رکھ کر یہ آپ کو بتا دے ثابت کر دیا کہ یہ ابن قیم ابن تیمیہ ابن عبد الہادی ان کے یہ عقائد ہیں اور اسلاف کے یہ ہیں. اب یہ دیکھ اور آپ خود ان سے بری ذمہ ہو رہے ہیں. آپ خود ان سے بری ذمہ ہو رہے ہیں اور ہو رہے ہیں. دیکھیے یہ ابن قیم کی جو روح ہے اب اس کی روح نکالنا پڑے گی. آپ کیا کریں اب میں بتا دوں کہ ہم جو ہے نا دین لیتے ہیں نا کتاب و سنت سے صحابہ تابعین تبع تابعین اور محدثین سے. اور محدثین جو ہے نا ہماری پوری جماعت ہے. مثلا بخاری ہے مسلم ہے ترمذی ہے. آپ یہ دیکھیں پہلے تو اہل حدیث تو نام بھی نہیں ملتا حدیث سے. اہل حدیث کو حدیث سے ثابت کر کے بھائی اجماع دیکھیں اجماع اس پر نہیں ہے. اجماع اس پر نہیں ہے. اجماع اہل سنت پر ہے. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل السنہ. حدیث کے مقابلے میں اجماع آپ نہیں فرمایا. وہ معلوم سننا نہیں فرمایا نہیں ہے. یہ ثابت کریں اگر یہ ثابت کریں نا تو آپ ہمیں ہم آپ کو تحفہ دیں گے. یہ ثابت کریں اللہ کے رسول. اچھا چلو ٹھیک ہے. اچھا یہ بات سنو یہ تو ثابت ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. علیکم بے حدیث ہی تو کہیں نہیں آیا. ثابت کریں. حدیث تو مخصوص بھی ہو سکتی ہے خصوصیت بھی ہو سکتی ہے. خصوصیت مکانی زمانی ہو سکتی ہے شخصی ہو سکتی ہے حدیث کے اندر. لیکن سنیں نا میری بھی سنیں نا کہ نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا یہ ہے کہ نہیں جی جی فحافظہ
ہاں اچھا وہ جو مذہب ادھر حکم ادھر حکم نہیں ہے، ادھر حکم ہے کیا سب اس کو یاد رکھے اور آگے پہنچائے حضرت بالکل یہ تو روایت حضرت یہ روایت کی بات ہو رہی ہے، یہ تو حدیث کی روایت کی مذہب کہاں سے بنا لیا؟ مذہب تو سنت ہے کرے نا جس طرح مناظروں میں شور ہوتا ہے آپ ایسا کریں ذرا حوصلے سے کام لیں۔ اہل حدیث اور اہل سنت دونوں ایک ہی چیز ہے اور دونوں پر اجماع ہے۔ اہل سنت بھی اہل حدیث ہے، اہل حدیث نہیں اہل حدیث مذہب نہیں ہے، اہل حدیث صرف اہل حدیث محدثین کو کہتے ہیں، حدیث کو روایت کرنے والے کو کہتے ہیں، کرنے والے کو بھی اہل حدیث کہتے ہیں۔ احمد بن حنبل نے سنے، احمد بن حنبل نے فرمایا کہ صاحب الحدیث عندنا من یستعمل الحدیث، اہل حدیث ہمارے حدیث وہ جو حدیث پر عمل کرتا ہے۔ کیا آپ کس طرح کہتے ہیں؟ نہیں اچھا چلو ایک بات سنیں، حدیث پر عمل کیسے ممکن ہے بتائیں؟ حدیث پر عمل ممکن ہے کیا؟ ہر حدیث پر عمل ممکن ہے؟ حدیث تو خصوصیات میں سے بھی ہوتی ہے، تو خصوصیت پر عمل نہیں ہوگا ہاں تو پھر نہیں ہوگا تو پھر عمل حدیث پر کیسے آپ قرار دے سکتے ہیں؟ تو معلوم ہر حدیث پر نہیں سنیں، ہر اب یہ دعویٰ آ گیا، ہر حدیث میں دعویٰ کر رہا ہوں ہر حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا، لیکن ہر سنت پر عمل ضروری ہوتا ہے، آپ کو ثابت ہوتا ہے، بتائیں نہیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے؟ کیونکہ سنت کا طریقۃ المسلوک فی الدین ہے۔ نہیں سنت کی تو سے ملے گی، سنت حدیث سے ہی ملے گی نا سنت، تو بالکل سنت میں تو کوئی اور راستہ نہیں ہے نا، ہاں بالکل صحیح، حدیث سے ہی لائیں گے نا۔ اسی وجہ سے سنیے ہمارے اصولیین پتہ کیا لکھتا ہے؟ کتاب سنت اجماع قیاس، کتاب حدیث اجماع قیاس نہیں لکھا ان میں، جاؤ سنت مانا حدیث سے، ہاں نہیں یہ میں بتا دوں آپ چلو اچھا ایک بات میری عرض سنیں، یہ بتائیں حدیث اور سنت کے درمیان نسبت کون سی ہے؟ حدیث اور سنت کے درمیان نسبت کون سی ہے؟ میں بھی بتاتا ہوں نا، یہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ یہ دیکھیں یہ آپ نسبتوں کو جانتے نہیں، آپ فرق نہیں جان رہے۔ سنت ہے اب طریقۃ المسلوک فی الدین، حدیث جو ہے وہ قولی فعلی اقراری اور جناب ان پر بٹھا کے آ رہی ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں ان کو بھی حدیث کہنا پڑے گا، لیکن سنت نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر آپ حضرت چیچی صاحب آپ سنتے نہیں ہیں نا، بات سنتے نہیں اور کرتے جاتے ہیں آپ۔ جی فرمائیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حدیث جو ہے نا اور سنت دونوں حجت کے لحاظ سے ایک ہی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث صحیح سند سے ثابت ہو جائے فإنہ سنت، وہ سنت ہے۔ جی چلو ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، آپ اسی بات پر رہیں اور امام کے قول کی تعویل مت کریں۔ تو پھر میں کہتا ہوں حدیث میں دکھاتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 9 شادیاں کی ہیں، آپ سنت ثابت کر کے دکھائیں۔ ہمارے لیے منع ہے، ہم جو تفصیل ثابت ہو جائے گی، جو منسوخ ثابت ہو جائے گی۔ تو فرق ہوا کہ نہ ہوا؟ نہیں حجت ہونے کے لحاظ سے فرق نہیں۔ سنیں اللہ کے بندے، کیونکہ آپ نے یہ عقلیات نہیں پڑھے، اس وجہ سے عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یہ عموم خصوص میں وجہ کی نسبت ہے، عموم خصوص میں وجہ کی نسبت بنے گی حضرت، نہ مطلق کی، کیونکہ ہر سنت حدیث کہیں گے، ہر حدیث کو سنت نہیں کہہ سکتے، عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ حضرت امام شافعی کے قول کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث جس کے اندر امت کے متعلق عمل کی بات ہو، عقیدے کی بات ہے، عمل کی بات ہوگی تو وہ سنت ہوگی۔ یہ تعویل نہ کریں گے تو امام کا قول ٹکرا جائے گا حقیقت کے خلاف، اور حقیقت کے خلاف امام کا بات کلام نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیں۔ حقیقت کی بات ہے نہیں، یہ آپ اچھا دیکھیں تعویلات تو قرآن میں بھی کرنی پڑتی ہیں، فنا سے یا ہم اللہ تعالیٰ ان کو بھول گئے، آپ تعویل نہ کریں۔ من کان فی هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى، اس کی تعویل نہ کریں۔ نہیں جو ثابت ہے نا وہ تو ٹھیک ہے حضرت، اسی لیے جو کرے نا جو اسلام سے ثابت ہے وہ ٹھیک ہے نا حضرت اسلام، یہ جو حدیث ہے کلام الامام ہے، امام الکلام، ہمیشہ اتنے بڑے لوگوں کی جو کلام ہوتی ہے اس کا صحیح معنی ڈھونڈنا چاہیے، ایسا غلط معنی نہیں ہونا ڈھونڈنا چاہیے کہ جس سے تقریب لازم ہو، اس سے تو تقریب لازم ہو گئی ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ اس طرح اور مثال کے طور پر دیکھیے سنن دارمی میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت لے کے آتے تھے، جس طرح وہ قرآن لے کے آتے تھے، اور آپ کو سکھاتے تھے جس طرح آپ کو قرآن سکھاتے تھے۔ جی سنت لے کے آتے تھے جبرائیل علیہ السلام۔ جی سنیے آپ حضرت، سنیے یہ خاص بول کر عام مراد لیا جاتا ہے، سنو، خاص بول کر عام مراد لے لیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مجاز۔ عام بول کر خاص بھی مراد لے لیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مجاز، اور مجاز جو ہے وہ تو ثابت ہے قرآن میں، حدیث میں، ہر پاس کلام عرب کے اندر مجاز بھرا پڑا ہے۔ نہیں جو مجاز ثابت ہے وہ ٹھیک ہے، جو آپ کریں گے چلو چھوڑیں،
اور وہی بات ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ سنت سے مراد سنت ہی ہے تو پھر ادھر سے جو آیا تھا حکم وہ تو اما عائشہ کے ساتھ شادی کا بھی آیا تھا، اس کو ثابت کرے سنت کیسے ہے؟ اما عائشہ کے ساتھ کیا چیز؟ شادی بھی تو آسمان سے اترا ہے، حکم جبریل لے کر آئے، اس کو سنت ثابت کریں گے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں آدمی یاد رکھنا، وہ تو خبر لے کے آئے نا، یہی تعویل ہو گئی، الحمدللہ یہی تعویل ہے، یہی تعویل ہے، آپ نے کر دی اب۔ یعنی جبریل علیہ السلام جو ہے نا وہ جو لے کے آئے تھے وہ خدا کوئی بھائی وہ ذکر خاص ارادہ عام یہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ ہاں جی تو چلتا ہے ذکر خاص ارادہ عام، ذکر عام ارادہ خاص، یہ تمام اس کا مطلب ہے آپ بلاغت نہیں جانتے ہیں، بلاغت بھی نہیں جانتے، جس طرح منطق نہیں جانتے اس طرح بلاغت سے بھی آپ بے خبر ہیں۔ اگر بلاغت کو جانتے تو یہ بات نہ کرتے، بلاغت تو بھری پڑی ہے ایسے باتوں سے، امبت اللہ الربیع البقل، امبت الربیع البقل، امبت اللہ البقل، یہ تو تمام چل رہا ہے، یہ اسناد مجازی وغیرہ یہ آپ نے نہیں پڑھا، اس کا مطلب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ حدیث اور سنت میں فرق کرتے ہیں یہ کس نے کیا سب سے پہلے؟ جی سب سے پہلے کس نے فرق کیا؟ حضرت ایک بات یاد رکھنا کہ جو بات عقل کے نزدیک اتنا مسلم ہو کہ حکمت بالکل اس کی تائید کرتی ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا حوالہ، یہ یاد رکھنا میری بات، کیونکہ عقل بھی اللہ کی تائید میں سے ایک تائید ہے۔ یہ عقل والی بات نہیں، یہ تو آپ اصل میں کشتی نوح کتاب جو اس کے پیچھے چل رہے ہیں نا، مرزا صاحب نے جو لکھی ہے نا کشتی نوح۔ میری بات سنیں، اگر یہی بات ہے نا کہ اگر آپ عقل کو کچھ نہیں سمجھتے نا تو آپ قرآن اور سنت کو عقل ہٹا کر ثابت کر کے دکھائیں۔ نہیں، ہم آپ کی عقل کچھ نہیں سمجھتے، سنیں میری بات سنیں، سالین کی عقل کو تو مانتے ہیں نا۔ تو یاد رکھنا جو جب صحابی کہہ دیتا ہے ایک اور ایک دو ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایک اور ایک دو ہوتے ہیں، تو کوئی اس کے اندر کلام کرنا جو ہے یہ عقل مندی نہیں ہوتا، یہ کیسے آپ کا بہرحال وہ حدیث آپ نے مجھے بتانی ہے اور وہ بھی ہماری تجدید ہوگی انشاءاللہ علیہ السلام والی، وہ تار رہے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا نا۔ چلو ٹھیک، یہ آپ نے تو یہ بھی ہماری تجدید، بریلوی جو ہے یہ کتنے والے سنت ہے، یہ تو والے بدعت ہے۔ نہیں اچھا وہ اچھا ابن تیمیہ کو تو ابھی خود آپ دیکھتی مانے بیٹھے ابن تیمیہ ابن قیم تمام چبر کو تو ابھی آپ مانے بیٹھے، پھر آپ بریلویوں کو کہہ رہے ہیں اس کو بدعت نہیں مانتے، شیخ الاسلام مانتے۔ سنو بریلوی سے مراد میری بریلوی سے امام احمد رضا بریلوی ہیں، ان کی بدعات ثابت کریں بس عقیدے کے اندر یا اعمال کے اندر، یہ ہے، یہ آپ برائلر کی بات نہ کریں، آج کل کے تو نیچری ہے، نیچری برائلر ہے، نیچری۔ ہاں، اور میں جتنے اکابر ہیں بھابھیوں کے میں ان کی ثابت کروں گا کہ یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے، آپ کو ماننا پڑے گا۔ میں نے تو ابن تیمیہ کو ثابت کر دیا، ابن عبدالہادی کو ثابت کر دیا، ابن قیم کو ثابت کر دیا، آپ خود بری ذمہ ہو رہے ہیں، کہتے ہیں فلاں لا نہیں یہ نہیں، آپ دیکھیں بتایا نہیں، وہ تو آپ نے صرف ایک حوالہ بتایا ہے۔ اچھا کتاب کا باقی عبدالہادی کا حوالہ دینا نہیں ہے۔ حضرت یہ مدارج السالکین کا مدارج السالکین کا جو ابن تیمیہ کا بتایا، اس کو نہیں مانیں گے کیا؟ مدارج السالکین کو آپ تو خود کہہ رہے ہیں یہ بکواس ہے، بکواس ہے، تو میں بھی کہتا ہوں یہ باقی بکواسی لوگ ہیں، ایسے بکواسیں کرتے ہیں، یہ مطلب نہیں دے رہا ہے۔ وہ اگر بات ہے نا کہ اگر اس نے یہ بات لکھی کہ اسے پہلے کہہ دیا تھا تو خواب کی بات ہے، خواب کے علاوہ تو بکواس محفوظ کو جانتا ہے۔ اچھا حضرت ایک میں بات بتاؤں، جی یہ ایک نیا موضوع ہے، پھر میں کہتا ہوں اس پر بات کریں ہیں۔ یہ آپ بتائیں کہ انگریزی دور کے اندر مذہب وہابیت اور دیوبندیت کی اشاعت کیوں ہوئی ہے؟ دور انگریزی ہے اور اشاعت ان کی ہے، کیا چکر ہے؟ انگریزوں سے پہلے ہے، انگریزوں سے پہلے نہیں پہلے آپ دیکھیے ہے ہی نہیں نا، تو جو ہے دنیا میں بہت سارا، مثال کے طور پر میری بات جو مراکش میں نہیں میرا سوال نہیں آپ نے سمجھے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ میں نفی نہیں کر رہا کہ اس سے پہلے نہیں ہے، یہ تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہلے تھے، حضور کے دور مبارک سے ہی چل رہے ہیں، اسی وجہ سے ان کو مسجد سے نکالا گیا تھا، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو لطیفہ بتانا چاہیے، حضور علم پر اعتراض کرتا ہے، حضور کو یہ پتہ نہیں تھا، یہ پتہ نہیں تھا، یہ پتہ نہیں تھا، اسی طرح کا علم منافقین علم پر اعتراض کرتے تھے، اور رسول اکرم نے فرمایا غضبناک ہو کر سلونی عما شئتم۔ اور یہ آپ نے ایک لطیفہ سنا ہوا آپ کو، یہ آپ حمداللہ جان سنا ہے آپ نے؟ مولوی حمداللہ جان تھا ڈاگئی کا، ہاں جانتا ہوں، ہاں جیسے البصائر لکھتی ہے، اس کے پاس میں گیا، وہ زکریا سہارنپوری کا شاگرد تھا، تو میں اس کے پاس گیا، وہ آخری مطلب وقت میں تھا،
تو ہمارا تو نہیں میرا خیال ابھی تک. جی ہاں مراری صاحب, تو میں اس سے ملا, میں نے کہا یار بات چھڑ گئی. اس نے اپنے دروازے پر باہر لکھا ہوا تھا یا محمد. میں نے کہا یار یہ کیوں لکھا ہوا ہے, یہ تو سنی لکھتے ہیں, تو تم تو دیوبندی حضرات شرک سمجھتے. اس نے کہا نہیں جی ہم شرک نہیں سمجھتے, ہم جائز سمجھتے. میں نے کہا پھر فرق کہنے لگا لیکن تم اور عقیدے سے کہتے ہو, ہم اور عقیدے. میں نے کہا وہ کون سا فرق. کہنے لگا تم حاضر ناظر جانتے ہو اور ہم حاضر ناظر جی ویسے محبت سے کہہ لیتے ہیں. میں نے کہا اچھا جی حاضر ناظر جان لے تو پھر کیا فرق لازم آتا ہے. کہتا شرک لازم آتا ہے. میں نے کہا کیوں. کہتا برابری ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ آپ اتنے میں برابری کر دیتے ہیں, اس کا مطلب ہے ہم کہتے ہیں کائنات کا علم رسول اکرم کائنات محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے, تو آپ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے علم کا سمجھتے ہیں صرف کائنات کو علم اللہ تعالیٰ کو ہے اور نہیں ہے, اور ہمارا اس کی تو حد ہو گئی. نمبر ایک. میں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ رسول اکرم کے کائنات کا علم یہ تو حدیث بخاری میں ہے. میں نے کہا سلونی عما سے تم, وہ کہنے لگا ہاں یہ تو صرف بات ہے شریع علوم احکام شریعہ کی. میں نے کہا احکام شریعہ کی بات ہے تو یہ صحابی جو پوچھ رہے ہیں مان نبی میرا باپ کون ہے, تو بتاؤ یہ شریعت کا مسئلہ ہے باپ پوچھنا, اور حضور نے فرمایا ابو کا اضافہ. تو اس نے کہا تو ہاں. میں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ بتاؤ سلونی عما شئتم, اب یہ احکام شریعت کی بات صرف نہ رہی محدود. جب فرما رہے ہیں سلونی عما شئتم, اس وقت ہر طرح کا قیامت کا علم اور جناب عرش فرش زمین کوئی سوال ممکن تھا کہ نہیں تھا. کہنے لگا ممکن تھا. تو میں نے کہا ادھر سے جواب ممکن نہ ہوتا تو تقریب لازم ہوتی, اور جواب کا امکان بتا رہا ہے کہ علم پہلے حاصل تھا. اگر علم حاصل نہ ہو تو جواب ممکن نہیں ہے. تو ثابت ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم حاصل ہے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کھڑے ہو کر فرمایا سلونی عما شئتم, پوچھو جو تم چاہتے ہو. یہ نہیں فرمایا جو میں چاہتا ہوں جو خدا چاہتا ہے, یہ فرمایا جو تم چاہتے ہو. انہیں پر چھوڑ دیا. اس کا مطلب ہے ادھر سے ہر سوال ممکن تھا اور ادھر سے ہر جواب ممکن تھا. تو علم کلی ثابت ہو گیا, کائنات کا علم کلی. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کلی جتنا نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ بھی نہ مساوات, اور جب ذاتی اور عطائی کے فرق کے ساتھ اصل میں نے کہا شرکت. تو جب میں نے یہ جواب دیا نا تو کہتا ہے لکم دینکم ولی دین. میں نے کہا افسوس ہے جواب نہ آنے کے بعد بھی پھر یہ جواب دیتے ہو, تو اس کا مطلب ہے تم نفس پرست ہو, خدا پرست نہیں, حق پرست. حضرت سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے, لیکن اس میں یہ ہے نا کہ اس کا علماء یہ بھی جواب دیتے ہیں کہ خاص واقعہ تھا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت معجزے کے طور پر. الحمدللہ 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 الحمدللہ. یا اللہ کیسی امداد فرماتا ہے. حقیقت کہ آپ کے منہ سے نکل گیا کہ اس وقت کے لیے خاص تھا. بتاؤ کسی وقت میں شرک جائز ہے, برابری جائز ہے؟ نہیں, اس کو تو شرک اب کہتے نہیں. عطائی ذاتی کی فرق, اس کا مطلب ہے عطائی ذاتی کے ساتھ فرق کریں گے تو الحمدللہ. اچھا آپ یہ بتاؤ, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے تو میں بڑھاؤں گا نعمت کو. بتاؤ وہ معجزات وہ نعمت تھا, اور نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کا اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شکریہ ادا کیا نہیں تھا. اگر نہیں کیا, اگر شکریہ ادا کیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ علم کو بڑھا رہا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. نصوص یہ کہہ رہی ہیں اور تم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر چھین لیا واپس. یہ کیسا ظلم ہے؟ نہیں بات سنیں نا, اب ثابت کریں. اب تم نہیں, اب یہ دعویٰ جو کیا اس کو حدیث سے ثابت کریں. رسول اکرم صلی یہ نہ کہے کہ فلاں نے یہ کہا فلاں نے, اب حدیث سے ثابت کریں اللہ تعالیٰ کے محبوب سے پھر چھین لیا گیا. حدیث سے بہت سی باتیں ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی جب یہ علم ثابت ہو گیا تو بکری, وہ جو بکری کا گوشت تھا اللہ آپ نے اب وہ خصوص ہے نا, اب وہ خصوص واقعہ ہے ادھر جو ہے وہ. اچھا یہ بتائیں وہ کس وقت کی بات ہے, یہ کس وقت کی بات ہے؟ ہاں جی یہ سلونی عما سے تم کس وقت کہہ رہے ہیں؟ وہ بکری کا کس وقت کا واقعہ ہے؟ وہ خیبر کا واقعہ, وہ خیبر کا واقعہ. ہاں تو یہ کس وقت کا واقعہ ہے؟ یہ تو آپ ثابت کریں. ہاں یہ تو آپ ثابت کریں کہ سودا واقعہ. اچھا ایک بات اور بھی باتیں, اور خان بریلی نے بھی بتدریج کہا ہے. بتدریج کا جب یہ سلونی عما سے تم کہہ رہے ہیں تو تم بتدریج کا قائل ہو گیا. اگر بتدریج کے قائل ہو تو سلونی عما سے تم بچوں کہہ رہے ہو کہ یہ دم سب کچھ اتر گیا تھا. یہ تو میں تو آپ کے امام کی بات کر رہا ہوں نا, وہ کہتا ہے کہ بالکل کوئی شک نہیں ہے. تو سلونی عما سے تم تک مکمل ہو چکا تھا بس. یہ واضح نص ہے. بھاگیں گے یہ واضح نص ہے بھائی, واضح نص ہے. کیسے آپ سلونی عما سے تم نہ کریں گے تو اور کیا ہے کہ جب حضور فرما رہے ہیں تم پوچھو جو چاہتے ہو. تاریخ بتائیں اس کی. حضرت تاریخ کی وہی بات کر رہے ہیں کہ تاریخ آپ ڈھونڈتے رہے, مجھے تاریخ سے نہیں, میں یہ کہتا ہوں یہ حدیث بتا رہی ہے اس وقت مکمل تھا بس. حدیث سے استدلال غلط کر رہے ہیں آپ.
کیوں؟ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غیب کا علم اپنے نبی کو بتایا وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ کوئی شرک نہیں ہے، اور جو نہیں بتایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، وہ عالم الغیب اللہ ہے۔ خدا کے بندے اس میں تو نعوذ باللہ یہ بتایا سنے سلونی اما ہے تو اس کو بتا رہی ہے کہ بتا دیا، پھر آپ کہتے ہیں جو نہیں بتایا وہ بتائے۔ اب اس کا اختصاص آپ کریں کہ وہ کون ہے جو نہیں بتایا۔ یہ جو حدیث ہے نا، اس سے جو استدلال آپ کر رہے ہیں نا، یہ استدلال اس کو دنیا کائنات کا کوئی محدث کوئی شخص اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ اگر کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، اگر کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ، یہ فتح الباری اٹھا کر دیکھیں، اس میں موجود ہے کہ قیامت کے روز قیامت کے متعلق لوگ کہتے تھے کہ کس کے متعلق، یہی وجہ ہے کہ پھر وہ شخص نے کہا میرا باپ کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اب اس کے بعد جو کچھ ہے اس کی تعویلیں کریں گے تاکہ یہ حدیث مبارک صحیح جو ہے اس کے ساتھ وہ ٹکر نہ کھائیں۔ نہیں، کہ یہ جو ہے نا اس کی تعویل کریں گے، اور وہ دوسری جو دلائل ان کو مطلب مثال کے طور پر 5 جو غیب کی چابیاں سوائے اللہ کی کوئی بھی نہیں جانتا۔ نہیں وہ ذاتی عطائی کی نہیں، عطائی تو آ گئی ادھر کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کی چلو اس کی آج آپ تعویل کریں، آپ تعویل کریں۔ نہیں، اس کی تعویل ہے نا کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی وسلم کو جو ہے نا معجزے کے طور پر بتا دیا، سب کچھ بتا دیا، تو پھر اگر آپ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ رکھا تھا کے سینے پر، یہ بھی مانتے ہیں آپ نے ہاتھ رکھا تھا کیا؟ تجلی اپنا ہاتھ، تجلی علی کل شے۔ اب اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے سنیں، اللہ تعالیٰ کیا مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیا مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ تجلی علی کل شے اس وقت کوئی شک نہیں ظاہر ہو گئی، اب ظاہر ہو گئی جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اب چیز، اگر بعد میں کسی واقعے میں علم نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ توجہ ہٹا لیتا ہے، علم موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ توجہ ہٹا لیتا ہے۔ حضرت بات یہ فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے نا تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث صبح، حضرت کا وہ درایت کی نفی ہے، درایت اٹکل پچو کے ساتھ ہوتا ہے، حضور جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دینے سے۔ درایت کی لغت کیا کہہ رہی ہے، درایت کا کیا معنی ہے؟ درایت اور علم میں مساوات کیسے ثابت کرتے ہیں آپ؟ جب لغت فرق کر رہی ہے آپ کیسے فرق بنی؟ نہیں، وہ لغت میں تو ہر قسم کی باتیں ہوتی ہیں نا، نہیں، لغت میں ہر قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا یہ ہے نا، یہ میرے پاس ہو وہ مہمان بیٹھے کافی دیر سے، اچھا آپ وہ حوالہ جو ہے نا کل بیان کر کے نا تو پھر رابطہ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے حوالے میں۔